بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے راستے پر تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ایک مقام صرف آتا تھا جسے تاریخی اعتبار سے نہایت اہمیت حاصل تھی۔ مقام صرف وہ مقام ہے جس کو پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو طرح کی نسبتیں حاصل ہیں۔ اول یہ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اور رسم عروسی ادا فرمائی۔ دوم یہ کہ اسی مقام پر ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا اور آپ کو یہی دفن بھی کیا گیا۔ صدیوں تک آپ کا مزار اقدس یہاں پر موجود رہا، جسے بعد ازاں اہل نجد نے گرا دیا، لیکن اس کا نشان ہنوز موجود ہے۔ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا واقعہ بہت دلچسپ ہے، جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مبارک شادی کے تفصیلی حالات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ کی پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 16 سال قبل ہوئی۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام برہ رکھا۔ سن بلوغت کو پہنچی تو والدین نے آپ کی شادی مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی سے طے کر دی، لیکن یہ شادی زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوئی اور گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی نے آپ کو طلاق دے کر واپس والدین کے گھر بھیج دیا۔ طلاق ہونے کے کچھ عرصہ بعد آپ کے والدین نے آپ کی شادی ابو رحم بن عبد العزا کے ساتھ کر دی۔ آپ اپنے شوہر ابو رحم کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھیں کہ آپ کو اپنے ارد گرد اور جگہ جگہ اسلام کے چراغ روشن ہوتے دکھائی دینے لگے۔ اسلام کی روشنی جو ہر طرف تو عیاں ہو رہی تھی، لیکن برہ بنت حارث کے آنگن میں ابھی تک داخل نہیں ہوئی تھی۔ جب کبھی بات ہوتی تو برہ بنت حارث کے ذہن میں اسلام کی روشنی کبھی کبھار لہر کی شکل میں ابھرتی، لیکن پھر جلد ہی کہیں غائب ہو جاتی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور سرور کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کو 7 سال گزر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس سے پہلے ہی ابو رحم کی موت واقع ہو چکی تھی اور آپ اب اپنی بہن حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ برہ نے اپنی دیکھ بھال اور شادی کے تمام معاملات کے اختیارات اب اپنی بہن حضرت ام الفضل کو دے دیے تھے، جن کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چنانچہ پیغمبر خدا جب عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو مسلمانوں کی ٹھاٹھ باٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت دیکھ کر برہ بنت حارث آپ کی طرف مائل ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ایک روز کے جب حضور احرام کھولنے کے بعد تشریف فرما تھے تو آپ کے چچا حضرت عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ برہ بنت حارث اسی سال کے ابتدا میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدر سکوت فرمایا اور پھر برہ بنت حارث کی زندگی کے تمام اہم واقعات حضور کے گوش گزار کر دیے۔ پھر عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ برہ بنت حارث کو اپنے حبالہ عقد میں لے لیں۔ حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اسے حبالہ زوجیت میں لے لیتا ہوں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برہ بنت حارث کو 400 درہم حق مہر کے عوض اپنی زوجیت میں قبول کر لیا اور ان کا نام تبدیل فرما کر میمونہ رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت قریباً 60 سال تھی۔ منقول ہے کہ جس وقت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو حضور کی طرف سے پیغام نکاح ملا
تو اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھیں اور آپ کو اس پیغام نکاح سے اس قدر خوشی و مسرت ہوئی کہ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، اونٹ اور جو کچھ اس پر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ پس عمرۃ القضاء ادا فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے روانگی فرمائی اور مقام شریف پر قیام فرمایا۔ روانگی سے قبل آپ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو مکہ چھوڑا تاکہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو مقام شرف لے کر آ جائیں۔ حضرت رافع اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور عرض کیا، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ان کی امانت ام المومنین حضرت میمونہ کو لینے حاضر ہوا ہوں تاکہ انہیں آپ تک پہنچا دوں۔ حضرت عباس نے یہ نوید اپنی زوجہ حضرت ام الفضل کو سنائی اور وہ فوراً رخصتی کی تیاریاں کرنے لگی۔ آپ نے حضرت ام المومنین کو دلہن بنایا اور بناؤ سنگھار کر کے کہا، میمونہ آپ کو بے حد مبارک ہو، جس مقدس ہستی کے دامن کے ساتھ آپ کو باندھا گیا ہے اس سے بڑی اور عظیم اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ بس ام المومنین کو اونٹ پر سوار کرایا گیا اور محبتوں اور خوشیوں کے پھولوں کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ حضرت ابو رافع نے اونٹنی کی مہار تھامی اور سیدہ ام المؤمنین کو لیے مقام شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن کو لیے مقام شریف والوں کو نظر آنے لگا تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور کسی نے پیغمبر خدا کو جا کر یہ پیغام سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین تشریف لا رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا، انہیں خیمے میں اتار دو۔ ام المومنین کے لیے پہلے سے ہی ایک الگ خیمہ تیار کیا جا چکا تھا۔ حسب حکم حضرت ابو رافع نے اونٹنی خیمے کے سامنے کھڑی کی اور ام المومنین اونٹنی سے اتر کر خیمے میں تشریف لے گئیں۔ اس کے بعد حضرت ابو رافع حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم کی تعمیل ہو چکی ہے اور حضرت ام المومنین خیمے میں تشریف فرما ہے۔ بعد ازاں اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح پڑھا گیا۔ مقام شریف میں ہی رسم عروسی ادا ہوئی اور ولیمے کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ تھیں۔ آپ کی وفات کے بارے میں ہے کہ وقت اخیر آپ رضی اللہ عنہا کو اسی درخت کے نیچے لے جایا گیا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد پہلی مرتبہ آپ سے ملے تھے۔ دعا ہے رب العالمین آپ رضی اللہ عنہا پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔